ہینڈ اوور کیے. پھر ہم نے دوسرے برانڈ فیصل ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیے. جس دن میں نے پہلا پروجیکٹ یہ فیصل ٹاؤن اناؤنس کیا، ہمارے پاس ایک کنال زمین نہیں تھی، بلکہ کسی کو لوکیشن کا بھی نہیں پتا تھا. ہم نے F10 کے اوپر ایک کرائے کا آفس لیا، بعد میں ہم نے وہ آفس خریدا. وہاں ہم نے اپنے برانڈ کا آغاز کیا. خان سلیم صاحب ہمارے دوست تھے، ان کو لاہور میں بلایا، ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کیونکہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا یہ ایک میں نیا برانڈ بنانا چاہتا ہوں، تو آپ اس میں ایز اے بطور ڈائریکٹر جوائن کریں اور آپ اس کو لیڈ کریں. تو خان صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے اپنی بڑی اہم اور بڑی نوکری چھوڑ کر لاکھوں روپے سیلری کی وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اس برانڈ کا افتتاح کیا. تو ہم نے جب ایک تقریب کی، ایک دفتر کا آغاز کیا، تو ہمارے پاس کوئی زمین تھی. ہم نے ایک فارم پرنٹ کرائے، لیکن لوگوں کو ہمارا پاسٹ یاد تھا. ایک اس فارم کے اوپر میں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ ہو چکا ہے. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے آ کر کیا کہا ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے نہ لوکیشن ہے، پرائس نکال دی ہے. ہمارے کچھ دوست اگلے دن آئے، انہوں نے دیکھا یہ کیسے سولڈ ہو گیا، اس نے تو کسی کو فارم دیا ہی نہیں. اگلے دن سب لوگ آئے، 9:30 بجے دفتر کا ٹائم تھا. اچانک فیملی آنی شروع ہوئی. 12 بجے تک پورا پروجیکٹ کے پے آرڈر میں ریسیو کر کے ہم رسیدیں کاٹ کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے جا چکے تھے. یہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا. فیصل ٹاؤن کا اللہ نے آغاز اس طرح کیا تھا. تو ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا. سردار صاحب نے بالکل صحیح بات کی. جب ہم نے اس طرف گئے تو ملک مہربان صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑا ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے. انہوں نے کہا جی ایک زمین ہے تو بہت ایک لوکیشن قیمتی ہے، لیکن ادھر بڑے بڑے اونر ہیں، وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے. اگر آپ دیکھیں یہ پنڈی اسلام آباد کا ڈاؤن ٹاؤن بن سکتا ہے. اب زمین کیسے خریدنی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں. ایسی لوکیشن دوبارہ نہیں کبھی آپ کو ملتی. تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ان مالکوں کے ساتھ ملیں. ان لوگوں کے پاس بڑی دنیا گئی ہے، وہ زمین دینے سے انکاری ہے. میں نے ملک صاحب کو کہا کہ میں پہلا سودا وہ کروں گا جو 8 سے 10 ہزار کنال کا ہو، کیونکہ ہم نے پہلے پروجیکٹ بنائے ہیں، اس میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. زمین خریدنا، قبضہ لینا اور اس کو ایک کمپیکٹ ایک ٹکڑا کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام ہے. تو بعد میں مشکلات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن میں وہ زمین خریدوں گا جو سب سے دل ہوگا زمین کا. تو انہوں نے مجھے ایک آدمی کا نام بتایا کہ جی 4-5 بڑے بڑے اونر ہیں، اگر ہم ان سے خرید لیں تو ہم 30-40 ہزار کنال سے زیادہ ہم ڈے نمبر 1 چلے جائیں گے. تو ہم ان کے ساتھ گئے. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ایک ایسے مشکل آدمی کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا جو کسی صورت زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ریٹ اتنا زیادہ مانگتا ہے کہ وہ انسان بھاگ جاتا ہے. یہ ملک صاحب گواہ ہے. میں نے کہا جی مجھے لے کر جائیں. میں گیا. وہ آدمی اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں ملتا. اس نے باہر لان میں ہم سے میٹنگ کی، اس نے اندر نہیں بٹھایا. انہوں نے میرے بارے بتایا بھی نہیں تھا کہ یہ کون آدمی آ رہا ہے. میں نے اللہ پاک نے کرم کیا، گھڑی کے 3 منٹ میں ہم نے پہلا 4000 کنال زمین اسے خریدی. گھڑی کے 3 منٹ میں. اگلا سودا میں نے 10,000 کنال کا کیا، وہ بھی 1 گھنٹے میں کیا. اس سے اگلے 2-4 ہزار کنال کے سودے ہم نے سیکنڈوں سے حساب سے کیے. مختصر یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹوں کے اوپر زمین نہیں خریدی. یہ زمین ہم نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کرائی، اس کے قبضے لیے، اس کو کمپیکٹ کیا. آج اللہ کا شکر ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن جو ہم کہتے ہیں پنڈی اسلام آباد کا ہم بنانے جا رہے ہیں، یہ کوئی 2-4-10-20 ہزار کنال کے اوپر نہیں بنانے جا رہے. یہ ایک میگا سٹی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیولپ کر کے دیں گے جس کو دنیا دیکھے گی. اس میں 5 مرلے کا پلاٹ جس کو آپ